الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرشيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں میرا آنا اور آپ سب لوگوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے دلوں کا اس کو مرکز بنائے، دلوں کا محور بنائے، دلوں میں صرف وہی رہ جائے. آج کی اس محفل میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے تو میں سب سے پہلے تو ان کو بھی یہ عرض کروں گا کہ اہل سنت محافل مختصر ہو اور بامقصد ہو تو وہ زیادہ کامیاب ہے. دیکھیں کچھ لوگ اٹھ کر چلے بھی گئے. تو ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کوئی نعت سننے کا شوق رکھتا ہے، کوئی بیان سننے کا شوق رکھتا ہے. کوشش کریں کہ ساری چیزوں کے اندر اختصار پیدا کریں. میں اپنے بھی کئی لوگوں کو کہا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ ایک بندے نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد دعا کرنے لگے بہت طویل. میں نے کہا جی اتنا لمبا تو جنازہ نہیں جتنی لمبی آپ نے دعا کر دی. اس کے حساب سے چلنا چاہیے نا. جو ہم پر مقرر چیزیں ہیں جب ان میں اتنا وقت ہے تو جو غیر مقرر ہے ان کے لیے پھر ہم زیادہ کیوں کرتے ہیں. افراد تفریط نہیں کرنی چاہیے.
وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میرا تو دل کہتا ساری رات سرکار کی نعت پڑھتا رہوں تو وہ جناب پڑھتا رہے، لیکن جب اجتماعی چیز آ جائے، لوگ اکٹھے ہوں، پھر سارے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نماز پڑھاتے تھے، ایک صحابی لمبی قرات کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی کام کیوں کر کے آنے ہیں، یہ تو سورۃ بقرہ شروع کر دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، الیکفف فی الصلاۃ، وہ نماز کی کر لیں۔ مطلب محفل جو ہے نا، ٹھیک ہے آپ کا ذوق ہے کہ لوگوں کا، تو وہ میں اس کو ان کے جذبے کو نہیں میں جو ہے وہ تنقید کر رہا، لیکن کوشش کریں کہ محفل مختصر ہو، اچھی خوبصورت ہو، اللہ قبول فرما لے تو 2 گھڑیاں بھی، اور نہ قبول ہو خدا نخواستہ تو ساری زندگی بھی گئی۔ تو دعا ہے میری، اور ان کے لیے جو ہے وہ میں اس لیے ان کو، اگر میری بات کو جو ہے وہ سنتے ہیں تو کوشش کریں آئندہ کے لیے عشاء کے فوراً بعد شروع کرنے اور وقت پر ختم کریں، لوگ سارے کے سارے ذوق شوق سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جائیں۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے۔ میں نے یہاں آ کر دیکھا ماشاءاللہ لوگوں کا ماحول، لوگوں کے جو دلوں کے اندر ایک دھڑکتا ہوا ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، یہ سب ختم نبوت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت کے پیغام کو اتنا مضبوط کر دو، اتنا مضبوط کر دو کہ دنیا کے اندر کوئی عالمی پیغام بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا مضبوط کرو اس کو۔ اپنے آنے والے بچوں کو، آنے والی جو ہماری نسل ہے، کیا کہتے ہیں، گھٹی ڈال دو ان کے اندر، کیونکہ ایمانوں کے جو ڈاکو ہیں، جو ڈکیتی کر کے ہمارے سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ان کا نشانہ ختم نبوت پر ہے۔ ہمیں تو دشمنوں کو پہچاننا ہے نا کہ وہ کہاں سے پکڑنے لگے ہیں ہمیں، اور جہاں سے وہ پکڑنے لگے ہیں ہم بھی سینہ سپر کر کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ بدبختوں تم ختم نبوت کی بات کرو گے، ہم ختم نبوت اپنے بچوں کے، آنے والے مسلمانوں کی جو نسلیں ہیں ان کے سینوں کے اندر یوں جذب کر دیں گے، ان کے سینے پھٹ جائیں، دل پھٹ جائیں، لیکن ختم نبوت پکارتے پکارتے اللہ کی بارگاہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت کے مسئلے پر یوں کہہ لیں کہ سارا ہمارا ایمان اس کے اندر سمیٹ کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو آگے آیت نے بتا بھی دیا کہ اگر وہ باپ نہیں ہے تو پھر ہیں تمہارے کیا، پھر کیا تعلق ہے؟ دنیا میں جو نسبی تعلق ہوتا ہے ماں باپ سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے، بچے کو پالنے سے لے کر کہاں کہاں تک جو ہے وہ ساری زندگیاں ماں باپ ان کی بھلائی ان کی خیر کے لیے سب کچھ اپنا وقف کر دے۔ ماں باپ کا بڑا ایک تعلق ہے۔ قرآن نے یہ بتایا
بنیادی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ نبی کا ہمارے سے جو تعلق ہے وہ ماں باپ والا تعلق نہیں، ماں باپ کا بھی بڑا تعلق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں باپ تمہارے جو ہے وہ باپ تو نہیں ہے کسی، لیکن وہ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے، یاد رکھ لو کہ رسول کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں باپ سے بڑا تعلق ہے، ماں باپ سے۔ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی موت دے، قبر میں جائیں گے تو کوئی ماں باپ ساتھ جاتے ہیں؟ کئی ماؤں کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی مائیں اتنی اپنے بیٹے، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اس کے جو ہے وہ فراق میں رو رو کر ماں جو ہے وہ جانیں بھی دے دیتی ہیں، لیکن قبر میں نہیں جا سکتی، قبر میں جا بھی نہیں سکتی، قبر میں کام آ بھی نہیں سکتی، پتہ نہیں کیا حال ہے، لیکن قربان جاؤ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور ان کو اللہ کا رسول بنایا ہے۔ رسول وہ ہے جو قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت کی ساری منازل میں بھی یہ رسول تمہارے کام آئے گا، یہ رسول تمہارے، کیا میں نے کہا؟ رسول تمہارے صرف ساڈے نہیں، اگلی گل سنو، اور ساریاں امتاں دے کام آئے گا، ساریاں امتاں کٹھیاں ہو جانگیاں قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ تے حساب کتاب شروع ہی نہیں پیا کردا، ہن کی کریے؟ ہن کون اللہ نو آکھے کہ اللہ اپنے بندے دا حساب شروع کر؟ سارے کٹھے ہو کے مشورہ کرن گے، ہن تے کوئی ہن تے وڈی کوئی سفارش لبھیے، اللہ دی بارگاہ کو بڑا وڈا مقرب لبھیے، وہ پھر آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کو جان گے، پھر اس تو بعد کدھر کو جان گے؟ نبی پاک علیہ السلام، شفاعت کبریٰ والی حدیث ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، بھئی نبی پاک علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، اور ان کی جو شان ہے، ان کا جو تعلق ہے، ان کا احسان ہے، وہ صرف اس امت کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو ساری امتوں کے جو ہے وہ کام آنے والے۔ تو رسول کا تعلق کتنا ہوا؟ ماں باپ جتنا؟ جی کوئی بندہ ماں باپ نے چھڑ جاوے تو لوگ کی کہندے نے؟ جی جیڑا بندہ ماں باپ نے چھڑ دے انہاں دی خدمت بھی نہ کرے، اطاعت بھی نہ کرے، تعلق ہی نہ رکھے، نافرمان ہو جائے تو تسی کی کہندے ہو؟ جیڑا ماں باپ نے چھڑ جائے انہوں تسی برا بھلا کہندے ہو، تو جیڑا اپنے نبی دے تعلق نے چھڑ کے بہ جائے، جیڑا رسول دے تعلق نے چھڑ کے بہ جائے وہ دے پلے کی بچے گا۔ اچھا اس آیت دا جو اسلوب کلام ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کے باپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ پھر ایک عزیز حدیث بھی پڑھ رہا سی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادو تک تسی مومن ہی نہیں ہو سکتے جدو تک اپنی جان تو، اپنی اولاد تو، اپنے والدین تو، سارے لوگاں تو ود کے میرے نال محبت نہ کرو۔ چاہتے میں ایک بڑا ایمان افروز جملہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو حدیثیں پڑھتے علماء کرام بیٹھے ہیں، اکثر آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کہا کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ وہ صحابہ قرآن کو جانتے تھے نا، قرآن بتا چکا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ اس نبی دا تعلق پڑھے نا وہ نہیں ہے جڑا ماں باپ دا تعلق ہوتا ہے، بڑا اچھا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام پھر کہندے ہوندے سن یا رسول اللہ تواڈے تے ساڈے ماں باپ بھی قربان، سانو اے مسئلہ دسو، کوئی مسئلہ پوچھنا، کوئی سوال کرنا، کوئی شریعت دا مسئلہ، کوئی جہاد دا مسئلہ، جدو بھی سرکار دی بارگاہ وچ آ کے کوئی گل پوچھنی تے کی کہندے ہوندے سی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مولا آقا میری مدد کرو، میری مسئلہ دسو۔ صحابہ کرام کو بڑا عالم کون ہو سکتا ہے قرآن دا؟ میں کہتا ہوں صحابہ کرام نے اس آیت کو سمجھا اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا نام لے کر کہا کرتے تھے آقا قرآن جو کہتا
ہے نبی کا تعلق ماں باپ سے بڑا ہے تو پھر ساڈے تے ماں باپ ہی تھوڑے تے قربان ہو جائے. دنیا چ بڑا رشتہ ماں باپ دا سی وہ بھی سرکار دے قدماں وچ آ کے قربان کر دیتا. دس دیتا آقا اسی اونا تو ود کے محبت کے دے نال کرنے ہیں تواڈے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ انہوں نے بیٹے آ نہیں واقعہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میرے سامنے اگر ایک بار بھی آ جاتا نا میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے اور میرے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی کہ بیٹے کو چھوڑ دوں. فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا اس لیے کہ تم میرے نبی کا دشمنوں کے ساتھ آیا. صحابہ کرام کے واقعات سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا, والدین کے واقعات موجود ہیں, اولادوں کے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے ہجرت کر گئے تھے, چھوڑ گئے تھے, گھر بار چھوڑا, سب کو چھوڑا. کس کی خاطر چھوڑا, کس وجہ سے چھوڑا, ہجرت کیوں کی ہے, قبائل کا تعلق کیوں چھوڑا, سارے تعلقات کیوں ختم کیے؟ آقا سارے تعلقات تہاڈی ذات واسطے قربان. یہ ختم نبوت بھی یہ پیغام دینا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت کے وچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ موجود ہے. دوسرے طریقے نہ ترکیب نہ پڑھ لو نا, محمد رسول اللہ و خاتم النبیین, اس طریقے نہ پڑھ لو استثناء اور یہ باتوں کے علاوہ, تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, اور ان کو ایسے ہی ماننا پڑے گا. خاتم النبیین بھی اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح تم کلمہ پڑھ کے ان کو رسول مانتے ہو, رسول مانتے ہو. یہ جو علماء ہے نا یہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ مبدل منہ ہے اور آگے اس کا بدل. یہ ایک اصطلاح ہے, تابع مطبوع کی اصطلاح ہوتی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, پڑھو گا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ اچھا یہ دے وچ تسی پڑھا ہے محمد رسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مننا ہے اللہ کا. یہ ان جڑی قرآن دی آیت ہے نا یہ تو دستی پئی ہے کہ جس طرح تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مننا ہے, اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین بھی مننا پڑے گا. اگر خاتم النبیین نہیں منو گے تو پھر دا مطلب ہے تسی رسول ہی کو نہیں من دے, پھر اس دا مطلب ہے تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو من دے کوئی نہیں ہے. یہ مطلب تسی دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منتے نہیں ہو. کئی لوگ گمراہ کرنے لگ جاندے نے, کہا کہ نہیں جی اسی بھی انہاں نو رسول مننے ہیں پر آخری نبی نہیں مننے ہیں. لیکن ان پوچھو کس طرح بچو گے؟ اللہ تو جاندا نا, اللہ تعالیٰ وکان اللہ بکل شیء, کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مجھے پتہ ہے یہ جو لوگ آن گے گمراہ کرن واسطے میں تے جاننا وا, میں اسے واسطے اس آیت کے وچ بیان کر دیتا ہے. اللہ نے اسے واسطے ذکر کیتا ہے کہیں انج نہ ہوئے کہ بس محمد رسول اللہ پڑھتے بھی رہن تے ختم نبوت دا انکار کرتے بھی رہن. یہو جے لوگ نہ آون, یہو جے لوکاں دا انکار کرن واسطے, انہاں دا مطلب رد کرن واسطے, انہاں نوں مردود قرار کے جہنم واسطے انہاں نوں بھیج کے تے دوسرے لوکاں نوں دس دیواں کہ جس طرح رسول اللہ بننا ہے اسی طرح خاتم النبیین بھی اسی طرح. یہ جو عربی پڑھتے لکھتے ہیں نا یہ بولتے ہیں متو فلائے بولتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ ایک متو فلائے ہے, ایک متو, انہوں دا حکم ہکو, انہوں دا حکم کیوں ہوندہ ہے؟ ہکو حکم ہوندہ ہے. یعنی جس طرح تسی رسول اللہ مندے ہو اسی طرح خاتم النبیین بھی کی کرنا پڑے گا. جو نہیں منو گے مسلمان ہے کوئی مسلمان نہیں. تو ختم نبوت ہے دا عقیدہ قرآن تو ثابت ہے, تو جدو کوئی گل قرآن تو ثابت ہو جائے انہیں کوئی شک رہ جاندہ ہے. سب تو بڑا کون ہے, سب تو بڑا عالم کون ہے؟ اللہ. سب تو بڑا عالم کون ہے؟ اللہ.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، علم میں بھی، قدرت میں بھی، تصرف میں بھی، اختیار میں بھی. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے کہ مثالیں دے دے کر ہم بتائیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی وہ ذات ہے، علم کے اندر، قدرت کے اندر، اختیار کے اندر، سارے اوصاف کے اندر. تو جدو سب تو وڈی جڑی ذات ہے انہیں اعلان کیتا ہے کہ میرے اس نبی نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منو. اے منو کہ کون ہے کہ نے خاتم النبیین ہے. پھر جڑا ختم نبوت دا انکار کرے وہ مقابلہ کنا کردا ہے؟ نعوذ باللہ. ہن اسی ان دی گل سنیے یا اللہ دی سنیے؟ دسو. وہ اسی قرآن نو سچا کہیے کہ ختم نبوت دے منکر نو سنن واسطے سن کے او دے بارے کو کہیے کہ بھی بڑی چنگی گل کردا پیا ہے، اے بھی واہ واہ بندہ ہے. اسی دی گل سناں گے؟ اتنے تو سمجھدار بندے ہو نا تو کہندے میرے استاد دی گل آ گئی ہن چپ کر. جنازہ پڑھان گیا، میں ذاتی گلاں کدی کیتیاں نہیں ہیں. ایک دفعہ جنازہ پڑھان گیا تو اتنے کوئی غیر متعلق بھی آ گیا. انہاں رشتہ دار سے انہاں کہا جی جنازہ اسی پڑھانا ہے. وہ پھر جڑا بندہ فوت ہوا وہ بھائی آ گیا، کہندا جی یہ علامہ صاحب انہاں دے استاد نے، بس یہ آ گئے تو گل ختم. گل ہوندی بڑی بکی. تو جدو اللہ دی گل آ جاوے، اللہ دا کلام آ جاوے، قرآن آ جائے تو پھر کسی اور دی سنو گے؟ یہ وہ تو ایمان ہے کہ پھر کسی اور دی ایسا گل سننی نہیں ہے. ایمان بھی وہی ہوئے جڑا صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، خلیفہ راشد، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب صحابہ سے افضل ہے، بعد الانبیاء، بعد المرسلین، جن کا مقام اس امت کے اندر سب سے بڑا مقام ہے. ختم نبوت کے پہلے مجاہد تو وہ مجاہد ہیں. اور قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او مومن بننا جے انہاں ورگا ایمان دے ہو جے ایمان ہے. ابو بکر صدیق دا ایمان ہے، عمر فاروق دا ایمان ہے، عثمان غنی دا ایمان ہے، علی المرتضیٰ دا، سارے صحابہ دا، پوری امت دا، تابعین دا، فقہاء دا، مجتہدین دا. یہو جے ایمان انہاں لوکاں دا ہے نا، یہو جے ایمان لیاؤ. انہاں دا ایمان کی سی؟ ختم نبوت دا منکر کون ہے؟ کون ہے جی؟ کئی لوگ بیٹھے نے چپ کر کے، پتہ نہیں مولوی صاحب لوگوں کافر کافر آتی ہے. بھائی جڑا کافر ہے اسی انہوں کافر کہنے لگے ڈر لیے؟ ڈارے کوئی؟ جڑا کافر ہے جس کو قرآن نے کافر کہا ہے، ہم دنیا کے ہر چوک میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر اسے کیا کہیں گے؟ اور جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، قرآن نے تعریف کی ہے، قرآن نے جس کا وصف بیان کیا ہے، اس کو دنیا کے ہر کونے کونے میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ مومن ہے، ان کا ایمان ہے، ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ، ان کی بھی ہم تعریف کریں گے. یہ آیت مبارکہ دا مختصر جیا تشریح پنجابی لفظ کو بچ اردو مکس کر کے میں کہا چلو علاقے دے لوگ پنجابی نے تھوڑی بہت پنجابی سنا دے. اس طریقے نہ میں تشریح کر دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. میں کون ہوں؟ خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، کوئی نبی نیا آنے والا نہیں ہے. اب قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی نبوت، قیامت تک قرآن، قیامت تک دین مکمل ہو گیا. قرآن کے اندر دین مکمل ہو گیا. جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ضرورت رہندی نہیں ہے. اس واسطے ختم نبوت جڑا منکر ہے، جڑے لوگ انکار کرتے ہیں، انہاں تو اپنے آپ کو بچاؤ. سوشل میڈیا دا دور ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نیٹ کھول کے، کس قسم دیا سائٹاں آ جاندیاں نے، وہ جو بھی ذرائع اس کے ہوتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں، سوالات پڑھتے ہیں. ان مسائل سے بچاؤ اپنی اولاد کو، کہیں گمراہ نہ ہو جائے. مسلمانوں تے اتنے زوال نے، ساڈے کو صرف ایکو تا چیز بچی ہے، ایکو ایمان تے ہے جڑا جو ساڈے کو موجود ہے. جیسے ایمان نو بھی چھڑ بیٹھے، یہ دے تو خدا نخواستہ اسی دور ہو بیٹھے تو ساڈے کو رہ کی جائے. کچھ بچاونا ہے اپنے آپ کو. کیوں جی؟ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور تسی یہ نہیں میں تمہیں کہنا تسی سردی تو بچ جاؤ، تسی غریبی تو بچ جاؤ. کہتے تو بچانا ہے والا؟ اے کفر تو بچاؤ.
ارتداد تو بچاؤ، اسلام کے خلاف جڑے فتنے نے وہ تو اپنے آپ کی کرو بچاؤ، اپنے ایمان محفوظ کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہے، اور میرے بعد کوئی نبی۔ نبی پاک علیہ السلام، آپ کی شان سے ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی شانہ عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، خیال آیا یہودی گلا کرتے سن کہ قبلہ بیت المقدس ساڈا بھی، انہاں دا بھی قبلہ ہو، تو چند دن انہاں نے ساڈا دین ہی قبول کر لینا، انہاں نے ساری کتاباں بھی من لینی نے، سارا کچھ من لینا، تو انہاں دا کوئی دین دون نہیں رہے، ساڈے قبلے آ۔ سرکار نے ارادہ فرمایا یا اللہ قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حالت نماز میں نا، کیوں جی نماز بھی حالت نماز بھی بچ نماز پڑھ رہے سن آقا علیہ السلام نے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا جبریل رک جا پہ نہ لے جا بھائی، نماز پڑھتے پہنے چلو اے نماز پوری کر لگن، نماز پڑھتے فارغ ہون گے پھر انہوں نے دس دیں گے چلو جی اے قبلہ تسی نہیں پسند تو دوسرا کوئی اور قبلہ بنانا چاہتے ہو۔ اینا بھی انتظار نہیں ہویا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو، میرے محبوب دا چہرہ جڑا آسمان والا اٹھیا ہے نا، وہ چہرہ اجے تک انہوں نے نہیں جھکانا چاہیے تھا، اجے تک اس چہرے کمال چہرہ تھا ہے آقا علیہ السلام کا آسمان کی طرف بلند کرنا۔ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے اسی نہیں کہندے قبلہ او بنا، قبلہ او بنا، سونے قبلہ او بنا لے جنہیں تے تو راضی ہو۔ مولانا سلیم قادری شہید ہے، بانی سنی تحریک، کراچی میں جب شہید ہوئے تو ان کے لیے ہم نے مظاہرہ کیا، داتا گنج بخش رحمہ لائے تھے مزار کے سامنے، تو اس وقت ہم جامع نظامیہ سے آ رہے تھے اور بابا جی کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ جامع نظامیہ سے باہر آئے، وہاں ہماری ملاقات ہوئی، ہم اکٹھے وہاں پہنچے اور اکٹھے وہاں گرفتار ہو گئے۔ وہ سارا دن میرا جو ہے بزرگوں کے ساتھ گزرا۔ بابا جی گئے وہاں پہ، مشاورے کرنے گئے، ان کا چلو بیلیو نعت خوانی شروع کر دیو، بیان شروع کر دیو، اتھے نعت خوانی بھی شروع کر دیتی، اتھے نمازاں بھی پڑھیاں، جماعت بھی ہے۔ ایک دن اس طرح بھی ساڈا انہاں دے نال گزریا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت ساڈے خوش قسمتی دے نے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، سانو وہ دا اچھا صلہ، اچھی جزا عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا اس میں مرکزی کتاب دے نہ ہوئے گا، میں اپنی گل تھوڑی جڑی رہ گئی اور پوری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا جڑے قبلے تے تسی راضی ہو انہوں بنا دینے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اور سیگے بھی تقید دے نال ذکر کیا، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے وہ دے میں تو شک ہے ہی نہیں، لام تقید بنو تقید سکیلہ نہ بھی آنا، تقیدہ نہ بھی آنا، وہ دے میں کوئی شک ہے؟ اللہ دے کلام میں شک نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گل نو بڑا پکا کر کے اپنے کلام دے اندر ذکر کیتا، سونے اسی یہ نہیں کہندے کہ تسی اونوں قبلہ بناؤ، اونوں قبلہ بناؤ، نہیں، ترضاہا جڑے قبلے تے تسی راضی ہو اسی اونوں قبلہ بنا دیں۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا بڑا مقام کہ خدا ان کی رضا چاہتا ہے۔ سونے تسی جڑے قبلے تے راضی ہو جاؤ اسی انہوں قبلہ بنا دینے۔ پھر انی بڑی ہستی دے جڑا فیصلے نہیں مندے لوگ، انہوں دی شریعت تو دور، دین تو دور، سنن تو دور، انہوں دے نہیں مندے تھے، انہوں نے بھی کوئی علاج ہونا ہی ہے، انہوں نے علاج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لو انہوں نے علاج کی،
تو چھوٹی سی گل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ لے کے آ گیا کہ یہودی تے ایک منافق یہودی نے دس دیتا کہ پہلے میں فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی کروا چکا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کروا چکا ہوں, پر اے بندہ مندہ نہیں. نبی پاک نے بھی فیصلہ کر دیتا, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فیصلہ کر دیتا ہے, عمر ہن اسی تیرے کو آ گیا اے بندہ فیصلہ منن نو تیار کوئی نہیں. تے حضرت عمر نے پھر کی جواب دیتا سی؟ کوئی لفظ بولے سی, کوئی خطبہ پڑھا سی, کوئی دلیل ذکر کیتی سی. حضرت عمر جان دے سن ایتھے دلیلاں ختم ہو گئی. ہن دلیل دی ضرورت نہیں ہے بلکہ دلیل تے عمل دی ضرورت ہے. دلیل تے پھر عمل کی کیتا سی؟ گھر گئے فرمایا دا فیصلہ تو میں اس طرح ہی کراں گا. تلوار لیانی اور سر قلم کر دیتا. فرمایا جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہیں منے گا, ابوبکر صدیق دے فیصلے میں نہیں منے گا, او دا فیصلہ عمر ایہی فیصلہ کرے گا. تو سنیو حضرت ابوبکر صدیق کے اور عظیم جان عظیم خلیفہ ان کے بعد میں آنے والے خلیفہ رسول بھی ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آنے والے فاروق اعظم نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے, صدیق کے فیصلے کو نہ مانے. صدیق کا ایک فیصلہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک لفظ بولا تقریر میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں, ختم نبوت میں پہلا ڈرے والے ہیں. جو صدیق اکبر کے اس فیصلے کو نہیں مانتا, فاروق اعظم کے ماننے والوں باہر نکلو اور ان کو بتاؤ کہ ہم تمہارا فیصلہ یہ کر دیں گے. من سب نبیان, من سب نبیان, من سب نبیان, من سب نبیان, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. لو میری تقریر جو آخری بات تھی وہ مکمل ہو گئی. چلو انہوں نے ہاتھ بتایا ہے تو چلو میں ہوں یہ بھی گل کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں, بیعت رضوان. کیا بیعت تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ وچ کس طرح صحابہ کرام نے ہاتھ پیش کیتا ہوا, وہ منظر بھی تھے. اس دنیا تو گزریا ہے نا, زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا, اور کیا وہ حدیبیہ والا مقام ہے. قربان جائے اس درخت, قرآن نے اس درخت کا بھی نام ذکر کیا, اس درخت کا بھی ذکر کیا ہے. سونے اس درخت دے تھلے بہ کے جڑے تیرے بندیاں نے بیعت کیتی ہے نا, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ہے. یہ تے کہ لفظ کیا جنہ تے اللہ راضی ہو جائے تے کئی لوگ انہاں تے راضی ہوندے نہیں. کئی لوگ کہنے نہیں اسی تے راضی اسی خلیفہ نہیں مانتے. صحابی نبی جنتی جنتی, صحابی نبی جنتی جنتی, صحابی نبی جنتی جنتی, ابو بکر بھی جنتی جنتی, عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی بھی جنتی جنتی. لقد رضی اللہ سونے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اللہ انہاں دے کی ہو گیا ہے. اچھا بڑی قابل غور کر لیں, صحابہ کرام اس وقت کوئی بڑا بڑا جہاد کر کے آئے سی, بڑے اچھے عمل کیتے ہیں, پر اس موقع تے عمل کی سی, اس موقع تے عمل کیڑا سی. اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے اعلان کیتا ہے, ایڈا بڑا اعلان کیتا ہے کہ سونے اپنے انہاں نوں دس دے, اپنے انہاں محبت کرن والوں بیعت کرن والوں کہ اللہ انہاں تے کی ہو گیا؟ راضی ہو گیا. بیعت کرو, اور پھر سرکار دے ہاتھ اتری ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا یہ تیرا ہاتھ صرف نہیں ہے, یہ تے انج جویں اللہ دا ہاتھ, جسمانیت تو پاک ہے, پر سونیا ید اللہ انہوں ہاتھ بھی اپنا دس دے کہ میرا ہاتھ بھی کوئی عام ہاتھ نہیں
کہ ہاتھ بھی ید اللہ ہے. اللہ یہ بھی اعلان کرتا پیا ہے اس ہاتھ تے جنہ بیعت کیتی ہے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا. کئی لوگ کہندے نے اسی انہاں تے راضی نہیں جے انہاں تے تسی راضی نہیں ہو اللہ راضی ہو گیا ہے تے سانو تواڈے نال تعلق نہیں. ساڈا تعلق کیدا ہے؟ کدے نال ہے؟ اللہ دے نال. اللہ دے نال لڑنا ہے انہاں دے نال ہے. سانو کنے بچانا ہے کنے پیدا کیتا ساری دلیلاں ہی اوتے ختم ہے. ساڈا تعلق اللہ دے نال ہے. اللہ تو بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ انہاں تے راضی ہو گیا جس بندے تے بھی اللہ راضی اسی راضی اسی راضی. تسی نہیں مندے تے نہ منو. کافر منافق نہیں منتے تے نہ منن. لیکن یہ بھی پتہ چل گیا سانو کہ اے جڑے نہیں منتے پے نا اللہ دی گل نہیں منتے پے مومن کوئی نہیں مسلمان کوئی نہیں. پھر مسلمان کو کہنے اپنے آپ کیونکہ اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں. یہ تو اسی پہلے دس چکے ہیں کلمہ پڑھنا ہے نا تو پھر کلمے دے تقاضے بھی پورے کرنے پینے ہیں. یہ خالی کلمے دی گلاں نہیں ہے. کلمہ بھی پڑھ لو تو پھر کلمے دے وچ جڑے لفظ لکھے ہوئے انہاں دے وچ جڑا نا تسی بددیانتی بھی کرو. کلمے دے لفظ تے بتا رہے ہیں جڑی میں آیت پڑھی سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریح کر کے دسی سی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مننا پے گا. جدو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا اللہ نے بیان کر دیتا ہے پھر یہ مطلب ہے کہ تہاڈا کلمہ جھوٹ ہے. کوئی اعتبار نہیں. کلمہ پڑھو اور نال آکھو جی اسی انہاں نوں مندے نہیں ہیں جنہاں تے اللہ راضی ہو. اچھا میں دوسری گل کر رہا سی کیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہاتھ پیارے آقا دے ہاتھ میں دیتا اور اللہ نے اس ہاتھ کی بھی تعریف کی تھی تے جنہوں نے ہاتھ تے بیعت کی تھی انہوں نے بھی تعریف کی تھی. لیکن یا اللہ اس موقع تے کیڑا ایڈا بڑا عمل کیتا ہے. قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت پر اطاعت کے جذبے پر. صحابہ کرام جب آئے تھے عمرے کی غرض سے ان کے جذبات تھے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے ہم حرم کے اندر داخل ہوں گے ہم اس سعادت کو پائیں گے. ان کے جذبات یہ تھے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی. لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم صلح کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جذبات بھی قربان کر دیے. ان کا اب نہیں نبی پاک کی بات آ گئی ہون نہیں حدیبیہ تو اگے ہون جانا ہے. سرکار نے بیعت بھی لے لی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گئے تو مشرکین نے انہوں نے کہا عثمان کو طواف کرنا ہے عثمان کو طواف کرنا ہے طواف کرنا بیت اللہ دا کی ہے گا وہ ثواب ہے کہ نہیں ہے. چپ کر کے بیٹھے ہو طواف کرنا ثواب کوئی نہیں. بیت اللہ شریف کی زیارت کا ثواب کوئی نہیں. حدیث پاک کہ بیت اللہ تے جڑا بندہ پہلی دفعہ زیارت کرتا ہے ویندا ایمان دی حالت دے نال گناہوں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چ باہر آیا. اتنی شان والا بیت اللہ عظمت والا بیت اللہ اور مشرکین کہنے نے عثمان جے تو زیادہ طواف کرنا چاہنا ہے تو طواف کر لے. حضرت عثمان دا جواب سنا ہے انہوں نے فرمایا جب تک میرا نبی نہیں کرے گا طواف عثمان نہیں طواف کر سکتا. عثمان طواف ہے حضرت عثمان اسی بھی تیرے منن والے ہیں اسی تے پوچھتے ہیں تصور عالم تصور پوچھنے ہیں سرکار یہ دسو اے دے وچ کیڑی گل ہے بیت اللہ دا طواف ہے اللہ دے گھر دا طواف ہے تسی بھی مندے ہو اللہ دا گھر ہے او دی حرمت نو بھی مندے ہو. پر حضرت عثمان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل نے قیامت تک آنے والے مسلمان کے مومن کے سینے کو جھنجھوڑ کر ذہن کو جھنجھوڑ کر بتا دیا عبادت وہی ہے جو اپنے نبی کی اطاعت میں ہو. عبادت وہی ہے جس میں نبی کا ساتھ ہو نبی کی محبت ہو اطاعت ہو اس کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ ادو تک پڑھے نہ محبت نہیں کرتا جے. میں ذرا پنجابی لفظ بولتا بھی ہاں اللہ ادو تک محبت کو نہیں کرنی فاتبعونی جدو تک تہاڈی محبت نبی نال نہیں ہوئے. اللہ دی محبت لینا چاہتے ہو
کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نال پیار کرے محبت کرے یحببکم اللہ یہ جو ہے محبت تمہیں مل جائے یہ انعام مل جائے تو پھر کرنا بھی کی پائے گا فتابعونی کی کرنا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں تو اتنے بھی عقیدہ بیان کرنا پہ نبی پاک کی اتباع کنہ لوگوں نے کی تھی جی کنہ لوگوں نے صحابہ کرام نے کنہ نے اتباع کی تھی پھر تسی بھی صحابہ طرح اتباع کرو نا نقش قدم تے چلو جدو تسی کر لو گے اتباع یحببکم اللہ پھر اللہ دی اور کوئی شرط ہی کوئی نہیں کوئی قید نہیں کوئی شرط نہیں بس تانوں نبی پاک کی محبت مل گئی تو سمجھو پھر اللہ خود محبت کرے گا پھر تانوں کوئی انتظار دی بھی ضرورت کوئی نہیں یہ بھی نہ سمجھے پھر کہ پتہ نہیں اللہ بھی سانوں پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ سانوں بخشے گا یہ بھی نہ کرنا پھر جب نبی دی محبت مل گئی تو پھر اللہ تواڈے نال محبت کرے گا اللہ جہدے نال محبت کرے اللہ انہوں کی دیندا ہے ہدایت دیندا ہے ایمان دیندا ہے معرفت دیندا ہے سب کچھ سارے قرب دے مقام انہوں مل جان گے لیکن کدوں ملن گے جدو تواڈے دل وچ محبت رسول ہوئے اور تواڈے عمل وچ اطاعت رسول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا باعث بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین